بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یقین کامل کے تمام پیارے دوستوں۔ ناظرین، آج کے دور میں بہت سارے مسائل ہیں جن میں سب سے بڑا مسئلہ جس سے دوسرے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ہے تنگ دستی کا مسئلہ۔ یعنی اگر آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے یا کسی وجہ سے آپ کے رزق سے برکت اٹھا لی گئی ہے تو یہ مسئلہ آپ کے لیے بہت سارے دوسرے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے کام کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں جو تقریباً ہر گھر میں عام ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس مسئلے کی وجہ سے کون سے دوسرے مسائل جنم لیتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو محترم ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن کو دبا دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ساتھ دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبا دیجئے۔ اس سے جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے گا۔ محترم ناظرین، اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسانیت کے لیے فلاح و بھلائی کا ایک پیغام ہے۔ اس مذہب نے انسانیت کو مہذب بنانے کے لیے بہت سے اہم اسباب دیے ہیں۔ ان اسباب کے تحت کئی باتیں ایسی ہیں جن پر ہمیں بحیثیت انسان عمل کرنا چاہیے، جو کہ نہ صرف ہمارے لیے مفید ہوتی ہے بلکہ ہمارے ماحول اور ارد گرد کے رہنے والوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتی۔ دوسری طرف کئی باتیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنا اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، لیکن ایسا کرنے سے غربت گھر میں آنے کے امکانات بڑھتے ہیں۔ تو ناظرین محترم ساتھیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں تمام خواتین کھڑے ہو کر اپنے بال باندھتی ہیں یا ان کو کنگھی کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ایسا کرنا آپ کے لیے اچھا ہے یا غلط؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مسئلہ بہت عام ہے۔ تقریباً ہر تیسرے بندے میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی، تقریباً ہر گھر میں یہ بات آپ کو دکھائی دے گی، اور لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ہو چکا ہے کہ لوگ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر آپ دل سے کوشش کریں تو آپ اس مسئلے پر آسانی سے قابو پا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ خواتین جو اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر کنگھی کرتی ہیں، کھڑے ہو کر بالوں کو باندھتی ہیں، ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ایسا کرنے سے منع کیوں کیا گیا؟ میں تمام بہنوں سے یہ گزارش کروں گی کہ جب بھی آپ کنگھی کا استعمال کریں تو ایک جگہ بیٹھ کر کنگھی کیجیے، یا آپ جو کنگھی کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ کیا وہ ٹوٹی تو نہیں ہوئی، کیونکہ ٹوٹے ہوئے آلات کا استعمال کرنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے۔ اور جو خواتین گھر میں کھڑے ہو کر بالوں کو باندھتی ہیں، کھڑے ہو کر کنگھی کرتی ہیں، اور ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو خدا نخواستہ آپ کے گھر میں تنگ دستی آ سکتی ہے۔ تو جی ہاں محترم ساتھیوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں غربت ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہے۔ جس کو دیکھو وہ غربت کا مارا پھر رہا ہے، ہر دوسرا بند تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے ان اعمالوں پر غور کریں جن کی وجہ سے غربت ہوتی ہے، جو غربت کا باعث بنتے ہیں، جو غربت آنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے اعمال ہیں، بہت سے کام ہیں جو ہم اپنی ریگولر روٹین میں کرتے ہیں اور غربت کا جو باعث بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، ہم اس چیز کے متعلق علم نہیں رکھتے کہ ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو ہمارے گھر میں تنگ دستی لانے کا باعث بن رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک بہت عام سی بات ہے کہ رات کے وقت جھاڑو دینا، آپ اس وقت جھاڑو ضرور دیجئے اگر آپ کے گھر میں گندگی ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، تو آپ صفائی کیجئے، لیکن بلا وجہ جھاڑو دینا یہ تنگ دستی کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی ہر گھر میں موجود ہے۔ بہت ساری خواتین مغرب کے بعد گھر میں صفائی کرتی ہیں، تو یہ بھی تب کیجئے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گھر میں کوڑا کرکٹ ہے، گھر میں گندگی ہے، کہ بیٹھنا مشکل ہے۔ تو اس کا ضرور خیال رکھیے، کیونکہ اگر آپ لوگ ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ توجہ دیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کیا ہمارے گھروں میں تبدیلی لا سکتے ہیں، یا ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ خواتین جو میری بہنیں کھڑی ہو کر اپنے بالوں کو باندھتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، ان سے میں گزارش کروں گی کہ آپ ایسا مت کیجیے۔ آپ
بیٹھ کر کنگھی کیجیے، اپنے بالوں کو باندھیے۔ وہ لوگ جو تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو، تو وہ اپنے ان چھوٹے چھوٹے کاموں پر ضرور توجہ دیجیے گا۔ تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بھی لائی ہوں، ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ جو تنگ دستی کا شکار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی رزق میں فراوانی ہو، انہیں میں بتا دوں کہ اگر کسی بھی عمل کی وجہ سے آپ پر غربت آ گئی ہے، کسی بھی ایسے کام کی وجہ سے آپ پر تنگ دستی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ تنگ دستی کا شکار ہو چکے ہیں، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کس طرح اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کو، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اگر آپ بالوں کو باندھتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر کریے۔ اور اپنے بالوں کو جو کنگھی میں ٹوٹ جاتے ہیں اس کو ویسے ہی کبھی بھی اس کو ڈسٹ بین میں نہ پھینکیے۔ ان بالوں کو آپ ایک شاپنگ بیگ لیجئے، کوئی چیز لے لیجئے، ان بالوں کو اس میں اکٹھا کرتے جائیے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کو رول کرتے ہو، ٹھیک ہے، رول کرنے کے بعد اس کو پھینک دیتے ہو، کبھی بھی ایسا نہ کیجیے، کیونکہ خدا نخواستہ آج کل یہ جو جادو ٹونا وغیرہ یہ زیادہ تر اسی مسائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو آپ پہلے تو ان بالوں کو اگر رول کیا بھی ہے تو ان کو کینچی سے کاٹ دیں، کیونکہ کٹے ہوئے بالوں پر اس قسم کا کوئی جادو ٹونا وغیرہ اثر نہیں کرتا۔ بالوں کو کاٹ دیجئے، اس کو کسی شاپنگ بیگ میں جمع کرتے جائیے اور بعد میں اس بالوں کو پھینکنے کی بجائے نہر میں بہا دیجئے، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو آپ عمل نوٹ کیجئے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو کہ نبوی عمل ہے۔ حضور نبی کریم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، آپ نوٹ فرمائیے۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اگر آپ اس کو سچے دل سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے ہم تک پہنچی ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ تو صحابی کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ پر غور کیجئے گا کہ وہ کتنے پیارے خوبصورت الفاظ اپنی زبان اقدس سے ادا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 مرتبہ کہا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور میرے پاس رزق کی اتنی فراوانی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں رکھوں۔ تو خواتین و حضرات، میرے پیارے دوستو، احباب، اگر ہم اس عمل کو چھوٹے سے عمل پر عمل کر لیں، عمل پیرا ہو جائیں، تو کبھی بھی غربت آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح اور بہت سارے اعمال ہیں جو آپ کو تنگ دستی سے بچا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اور کچھ ایسے اعمال وہ کام ہیں جو ہم غلط طریقے سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے تنگ دستی کا باعث بنتا ہے ہمارا گھر۔ تو ان کاموں سے بچیے اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال پر توجہ دیجیے، عمل پیرا ہو جائیے۔ غسل خانے میں یورن کرنا، غسل خانہ پاک ہونے کی جگہ ہے جہاں پر نہایا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے۔ گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا یہ بھی تنگ دستی کا سبب بن سکتا ہے۔ ناخن کو دانتوں سے چبا کر توڑنا، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ بھی غربت کا باعث بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام ایک صفائی پسند دین ہے، اس لیے روحانی اور جسمانی صفائی کا خاص خیال رکھنے کے ساتھ ارد گرد کی صفائی کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا بھی غربت لانے کا سبب ہے، جیسا کہ کوئی برتن، کسی ٹوٹے برتن میں کچھ بھی کھانا پینا مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوٹے برتن کو مکروہ قرار دیا ہے۔ رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا یا مہمان کے آنے پر ناراض ہو جانا، اکتاہٹ کا اظہار کرنا، یہ بھی تنگ دستی کا باعث بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے، تو اس کی حکمت کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن جن چیزوں کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان سونے اور صبح سورج نکلنے تک سونا یا الٹا سونا بھی ناپسندیدہ افعال ہیں۔
ان پر عمل کرنے سے گھر میں غربت آ سکتی ہے، تو ان کاموں سے بچیے۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء میں باتیں کرنا بھی ایسا ہی ایک سبب ہے، بلکہ فرشتے بیت الخلاء میں بات کرنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ ایسے عمل بتائے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے۔ اس میں سے پہلا یہ تھا کہ جو خواتین گھر میں کھڑے ہو کر کنگھی کرتی ہیں، کھڑے ہو کر بالوں کو باندھتی ہیں، اس وجہ سے بھی غربت آ سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ٹوٹی ہوئی کنگھی یا ٹوٹی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو مکروہ چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو محترم ساتھیوں، اگر آپ غربت کا شکار ہو چکے ہیں یا غربت آ چکی ہے، رزق میں کمی آ چکی ہے، تو جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اگر وہ عمل آپ یقین کامل سے سچے دل سے اس کو کرتے ہیں تو تنگ دستی آپ سے دور ہو جائے گی اور غربت آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ تو محترم ساتھیوں، میرے پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر، واٹس ایپ پر صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کیجیے گا۔